بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مریم ہے۔ میں 5 سال کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ یوں مجھے بچپن میں ہی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ماں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر میرے باپ نے دوسری شادی کر لی تو سوتیلی ماں نے اپنا سوتیلا پن دکھانا شروع کر دیا اور دن رات مجھ سے جانوروں کی طرح کام کرواتی۔ مجھے اپنے باپ پر افسوس ہوتا تھا کہ وہ کیسا شخص ہے جو اپنی اولاد سے زیادہ دوسری بیوی کا خیال رکھتا ہے۔ میری سوتیلی ماں کی سر میں ہلکا سا درد بھی ہوتا تو وہ اس کا سر دبانا شروع کر دیتا، مگر اسے میرا کوئی احساس نہیں تھا، اور احساس ہوتا بھی تو کیوں، ساری زندگی تو اس نے میری ماں سے نفرت کی تھی۔ مجھ سے شفقت نہ کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اسی کی اولاد تھی۔ ایک دن ابو کی دکان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے لاک توڑ کر سارے پیسے نکال لیے۔ ابو نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ رکاوٹ بننے پر ڈاکوؤں نے میرے باپ کو گولی مار دی اور دکان میں سے نقد پیسے اور قیمتی سامان اٹھا کر لے گئے۔ باپ کی وفات کے بعد دکان بند ہو گئی اور اب میں مکمل طور پر اپنی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ ابا کی وفات کے کچھ دن بعد ہی کچھ اجنبی لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ شکل سے ہی اوباش لگتے تھے اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے۔ پھر میں نے چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش شروع کر دی کیونکہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ہمارے ہمسائے نے مجھے ایک آفس میں جاب دلا دی تو میں نے اس کا شکر ادا کیا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آئی تو میرے آنے سے پہلے ہی کچھ لوگ میری سوتیلی ماں کے پاس آئے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو میری ماں ان کے ساتھ میں مصروف تھی۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ مریم کو کب ہمارے حوالے کر رہی ہو؟ سوتیلی ماں نے کہا کہ بہت جلدی اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اس عورت نے مجھے 10 لاکھ میں بیچ دیا تھا۔ 5 لاکھ اس نے ایڈوانس میں لے لی تھی اور 5 لاکھ وہ آدمی اسے تب دیتے جب وہ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیتی۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں نے ساری گفتگو کھڑکی سے ہی سن لی۔ میں انہی قدموں واپس چلی گئی۔ میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے مگر میں سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ میرا اس شہر میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں سر واجد کے علاوہ کوئی شخص نہیں آ رہا تھا۔ سر واجد ہمارے آفس کے ہیڈ تھے۔ سر نے میرے ساتھ تعاون کیا اور کچھ دن مجھے آفس میں ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد سر واجد نے کہا کہ کمپنی کی طرف سے ہم 1 ہفتے کے لیے دبئی جا رہے ہیں۔ تمہارا ادھر ایک جگہ انٹرویو ہوگا، اگر تم کامیاب ہو گئی تو ادھر ہی تمہاری جاب لگ جائے گی۔ پھر میں مستقبل کے سہانے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے دبئی روانہ ہو گئی۔ سر واجد کا یہ ایک ایسا ٹرپ تھا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اس نے میرے بیگ میں کچھ نشہ آور اشیاء ڈال دی۔ پہلے تو اس نے مجھے دبئی پولیس سے گرفتار کروایا، پھر رہا کروانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ اب جیسا میں کہوں گا تجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا ورنہ دوبارہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے مجھے ایک مساج سینٹر کے حوالے کیا جہاں مختلف مرد عورتوں سے مساج کروانے آتے تھے۔ صرف یہی نہیں، پھر وہ مجھے مجبور کرتا کہ رات کو میں ایک کلب میں ڈانس کروں۔ وہ ایک مساج سینٹر اور کلب میں میرا سودا کر کے واپس چلا گیا۔ دن میں مختلف لوگوں کا مساج کر کے ان کو تسکین پہنچاتی اور رات کو کلب میں ڈانس کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرتی۔ کلب میں لوگ شراب کے نشے میں ڈانس دیکھنے آتے تھے۔ میرے علاوہ بھی کئی لڑکیاں تھیں جو اسٹیج پر ناچتی تھی۔ اگر کسی آدمی کو اسٹیج پر کوئی ڈانسر پسند آ جاتی تو وہ جا کر اس لڑکی کی بازو پر ایک سرخ رنگ کی پٹی باندھ دیتا۔ اس پٹی پر اس آدمی کا نام اور لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی قیمت لکھی ہوتی۔ ڈانس ختم ہونے کے بعد کلب کا مینیجر لڑکیوں کے بازوؤں پر بندھی پٹیوں کو چیک کرتا اور دیکھتا کہ جس آدمی نے بھی پٹی پر زیادہ رقم لکھی ہوتی تو وہ مطلوبہ لڑکی اس کے حوالے کر دیتا۔ ہر رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی کیونکہ ہر رات ایک نیا شخص مجھے کمرے میں لے جاتا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ ایک دن کلب میں کچھ لوگ داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص عجیب و غریب نظروں سے کلب کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ زندگی میں پہلی بار کلب میں آیا تھا۔ اسے یہ غیر انسانی ماحول بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ تو نہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی ڈانسر کے ڈانس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اس لڑکے سے نظریں بچا کر مینیجر کے پاس گئی اور اسے کہا کہ میرا طبیعت بہت خراب
خراب ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دے۔ میں نے کسی طریقے سے اس کا نمبر حاصل کیا اور اس سے بات چیت شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں دبئی میں چھٹیاں گزارنے آیا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں ہماری دوستی ہو گئی۔ وہ تو مجھے پہلے ہی نظر میں پسند آ گیا تھا، مگر میری یہ خوش نصیبی تھی کہ اسے بھی میں پسند آ چکی تھی۔ وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا اور اپنے ساتھ واپس پاکستان لے جانا چاہتا تھا۔ کل ہماری پہلی ملاقات تھی کہ اچانک اس کی کال آئی کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے ابھی واپس جانا پڑے گا۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور میں دوبارہ اپنی روٹین پر آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے اس کی کال موصول ہوئی کہ فلاں جگہ پر مجھ سے ملو۔ وہ میری خاطر دوبارہ دبئی آیا تھا۔ میں نے اس کی محبت اور خلوص کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں راشد کو اندھیرے میں نہیں رکھوں گی اور اسے یہ بات بتا دوں گی کہ میں ادھر روز ایک نئے مرد کے ساتھ سوتی ہوں۔ ملاقات کے وقت وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر میں نے راشد کو اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دی۔ راشد نے مجھ سے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ میں نے تجھے کلب میں ہی دیکھ لیا تھا۔ میں نے تمہاری آنکھیں پڑھ لی تھی کہ تم ادھر کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ہی کام کر رہی ہو۔ راشد نے میری حقیقت جاننے کے باوجود بھی مجھے دل سے قبول کر لیا۔ یوں وہ مجھے اس جہنم سے نکال کر واپس اپنے وطن لے آیا۔ آج ہماری شادی کو پورے 10 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی ہماری محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی ہے۔